ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة خاطع۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے یہ اعلان کیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمانوں کو صرف اور صرف 6 دنوں کے اندر پیدا کیا، اور ہمیں ان 6 دنوں میں بنانے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، ہم تھکے نہیں، ہمیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ انسان ہے، تھوڑا سا کام کرتا ہے تو تھک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے اتنی بڑی زمین بنائی، اس کے درمیان اتنے ساری چیزوں کو بنایا، جیسے درخت ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، آسمان ہے جو بغیر چھت کے، جو بغیر پلیر کے، بغیر ستون کے کھڑا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ محترم سامعین، اس مختصر کی حمد کے بعد درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آقا عربی محمد، آمینہ کے لال، تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ریگستان کے کنکریوں کے برابر ان پر درود ہو، بارش کے بوندوں کے برابر ان پر درود ہو، درختوں کے پتوں کے برابر ان پر درود ہو، دھوپ کے اندر نظر آنے والے ذرات کے برابر ان پر درود ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت تلاوت کی ہے وہ سورۃ الحجرات کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ اے ایمان والو، تم دوسروں کا، کسی دوسرے بھائی کا ہو یا کسی دوسرے مذہب کا ہو، دنیا میں جس کسی کا بھی ہو، مذاق نہ اڑاؤ۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو حقیر نہ جانو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ تم بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امت کہا، کہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے بنائی گئی ہو، نہ کہ دوسروں کا مذاق اڑانے کے لیے، نہ کہ دوسروں کو حقیر سمجھنے کے لیے، حقیر جاننے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آگے اس آیت کے اندر فرماتا ہے کہ تم اپنے بھائی کا، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے بھائیوں کی غیبت نہ کریں، چغلی چاڑی نہ کھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے ناخن جو ہے تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو نوچ رہے تھے اور اس کا گوشت کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبرائیل، یہ کون سے لوگ ہیں جن کو اتنا سخت ترین عذاب دیا جا رہا ہے، جن کو اتنا سخت ترین عذاب دیا جا رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کسی دوسرے بھائی کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اس لیے جو کوئی بھی غیبت کرے گا، اپنے مسلمان بھائی کے ہو یا غیر مسلم بھائی کے ہو، یا اپنے خاندان میں سے کسی کے ہو، یا اپنے دوستوں میں سے کسی کے ہو، یا اپنے بھائی بہنوں میں سے کسی کے ہو، دنیا کے کسی انسان کی کیوں نہ ہو، اگر وہ غیبت کرتا ہے تو اس کے لیے یہ سزا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ غیبتوں سے بچیں، ہمیں چاہیے کہ دوسروں کی چاڑی چغلی کھانے سے بچیں۔ غیبتیں کی شکلیں جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ کبھی انسان کے جسم کو لے کر غیبت کی جاتی ہے، کبھی انسان کے اخلاق و کردار کو لے کر غیبت کی جاتی ہے، کبھی انسان کے کریکٹر کو لے کر غیبت کی جاتی ہے، کبھی انسان کے اس کے پیشے کو لے کر غیبت کی جاتی ہے، کبھی انسان کے عہدے کو لے کر غیبت کی جاتی ہے۔ الغرض غیبت غیبت ہی ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی سے مذمت کی ہے اور سختی سے اس کو ناپسند فرمایا ہے، اور اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اے میرے امت کے لوگوں، غیبتیں نہ کرو، کیونکہ غیبت یہ بہت ہی برا عمل ہے اللہ کے نزدیک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی غیبت کرتا ہے تو اس کے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ اپنا ایک بھائی بے نمازی ہے، ہم اس کو نماز کی نصیحت کرنے کے بجائے اس پر غیبتیں کریں گے، اس کو نماز کی نصیحت کرنے کے بجائے ہم اس کو دوسروں کے سامنے اگر کہتے ہوئے پھریں گے تو یہ غیبت ہے۔ کوئی شرابی ہے، ہم اس کو شراب چھوڑنے کی نصیحت کرنے کے بجائے اس کی شراب نوشی کی تمام لوگوں کے سامنے اگر ہم کہتے پھریں گے تو یہ غیبت ہے۔ تو کل کیا ہوگا کہ ہم نیکیاں کمائیں گے اور ہمارے نیکیاں جو ہے دوسروں کو دی جائیں گی۔ ہم جس کی غیبت کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں اٹھا کر ان لوگوں کو دے گا۔ اس لیے غیبت سے بچیں، غیبت نہ کریں، کسی بھی قسم کی غیبت کیوں نہ ہو۔ پہلے کوئی انسان کسی برائی میں تھا، اب اس کو چھوڑ دیا ہے، لیکن ہم اسی برائی کو لوگوں کے سامنے کہتے پھر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی بیماری ہے۔ ہم کو یہ پتہ ہی نہیں
چل رہا ہے کہ ہم کتنی بڑی جو برائی کر رہے ہیں. جو انسان شراب نوشی کر رہا ہے، شراب نوشی وہ کر رہا ہے، لیکن اس کی برائی کا گناہ جو ہے وہ ہم اپنے ذمہ لے رہے ہیں. کس طریقے سے؟ غیبتیں کر کے. نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں لیکن نیکیاں اس کو دی جا رہی ہیں. کیوں؟ یہ غیبت کرنے کا معاملہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غیبتوں سے بچو. بڑے بڑے برائیاں ہیں جیسے زناکاری ہے، شرک اکبر ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا، ہرگز معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا کی ہر برائی میں معاف کروں گا، ہر غلطی کو معاف کروں گا، لیکن شرک کو ہرگز معافی نہیں ہوگی جب تک وہ توبہ نصوحہ نہیں کرتا. توبہ نصوحہ کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. جب تک کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ نصوحہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. تو اسی طریقے سے غیبت بھی بڑی برائیوں میں سے ہے. آپ کو بتاتا چلوں کہ سود قرآن اور حدیث میں، شریعت میں بہت بڑی برائی اور بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے. لیکن اس سود کے 70 بڑے بڑے گناہ ہیں. سود کے 70 بڑے بڑے گناہ ہیں. آپ کو بتاتا چلوں سود کا سب سے آخری گناہ کون سا ہے؟ سود کا سب سے آخری گناہ ہے کہ ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ کئی مرتبہ زنا کرنے کی. اللہ اکبر! اتنا بڑا گناہ سود کا ہے. اللہ اکبر! سود کے 70 بڑے بڑے گناہ ہیں، اس میں سے سب سے آخری درجہ سود کے گناہ کا جو ہے وہ اپنے ماں کے ساتھ انسان کئی مرتبہ زنا. اللہ اکبر! اللہم احفظنا من. اتنا بڑا گناہ سب سے آخر میں گنایا گیا ہے سود کے. لیکن آپ کو بتاتا چلوں اس کے سب سے اول نمبر پر کون سا گناہ آتا ہے؟ اللہ اکبر! سب سے اول نمبر پر آتا ہے وہ ہے غیبت. ذرا سوچئے، ذرا اندازہ لگائیے کہ غیبت کتنی بڑی جو ہے برائی ہے. سود کا آخری گناہ ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کا ہے، اور اس کا پہلا درجہ کون سا ہے؟ غیبت کرنے کا ہے. اللہم احفظنا من. اللہ ہم تمام کو غیبتوں سے بچائے. محترم حضرات، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ہم غیبت کے اندر پہنچ چکے ہیں، کب ہم باتوں باتوں میں غیبت کے اندر جا چکے ہیں. ہم کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قباحت ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کی برائی ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کا گناہ ہم کو معلوم نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں آگے والے کو نصیحت کر رہا ہوں. نہیں، نصیحت کے الگ الگ طور طریقے ہیں. کوئی انسان، کوئی بچہ شرابی ہے، اس کے باپ سے کہو، اس کے باپ سے کہو کہ آپ کا بیٹا شراب نوشی کر رہا ہے، آپ اس کو نصیحت کریں. واقعی آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں، واقعی آپ اس کے لیے اچھائی چاہتے ہیں، اس کی بھلائی کا سوچ رہے ہیں. آپ اس کو اس کے والد کو بتانے کے بجائے آپ اس کے والد کے دوستوں کو بتا رہے ہیں کہ فلاں آپ کے دوست کا لڑکا جو ہے شراب نوشی کرتا ہے، وہ آوارہ گردی کرتا ہے. یہ اصلاح نہیں ہے، واللہ یہ اصلاح نہیں ہے. آپ کی نیتوں کے اندر کھوٹ ہے، آپ کے نیت میں خرابی ہے. آپ اصلاح نہیں کرنا چاہتے، آپ اپنے دوست کے بیٹے کے بارے میں تمام لوگوں کو اس کی برائیاں بیان کر رہے. یا آپ اصلاح نہیں کر رہے. اصلاح کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ اصلاح کہتے ہیں کہ آپ جس کے بارے میں اس کو بتا رہے ہو وہ شخص اس کو پکڑے، اس کو سمجھائیں، اس کو نصیحتیں کریں. آپ کو یقین ہے کہ وہ اس کی بات مانے گا. میں فلاں شخص کو بولنے سے اس کے لیے وہ اس برائی سے بچ جائے گا، اس کے لیے فائدہ ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور میں اس کی خیر خواہی کے لیے کر رہا ہوں یہ کام. اگر آپ کے دل میں اگر ایسا ارادہ ہے اور آپ ایک معتبر شخص کو بول رہے ہو، آپ اس کے ایک ذمہ دار شخص کو کہہ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا ضرور بضرور آپ کو اس کا اجر دے گا.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالنیات، آپ کے نیت کے برابر آپ کو جو ہے اس کا اجر دیا جائے گا. آپ کے اعمالوں کا دار و مدار آپ کے نیتوں پر ہے. ہمارے دل کے اندر کچھ اور ہے، ہمارا ظاہر کچھ اور ہے، ہمارا باطن کچھ اور ہے. ہمارے دل کے اندر نیت کچھ اور ہے، اور ہم دوسروں کو کہتے پھر رہے ہیں بھائی کیوں کر رہے ہو یہ برائی؟ ارے بھائی ہم تو اس کی اصلاح کر رہے ہیں. اصلاح ہے تو ایک معتبر شخص کو کہو، اصلاح چاہتے ہو اس کی تو اس کے ذمہ دار کو کہو کہ وہ اس کو اس برائی سے روکے. لیکن آج ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی لڑکا غلطی کرتا ہے تو پورے محلے کے اندر اس کی برائی بیان کرتے ہیں، اور ہمیں یہ توفیق بھی نہیں ہوتی کہ اس کو بلائے، اس کو اپنے پاس بٹھائے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، اس کو محبت سے سمجھائے کہ شریعت نے اس کو جو ہے حرام کیا ہے، شریعت نے ایسے کاموں کو جو ہے کرنے سے منع کیا ہے. ہم یہ نہیں کرتے، بس ہم برائی کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اس کی اصلاح کر رہے ہیں. منافقین بھی ایسے ہی تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ کرو، فساد نہ پھیلاؤ، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، فساد کہاں کر رہے ہیں. اصلاح کی بنیاد پر بہت سارے لوگ فتنے کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں. محترم سامعین، چنانچہ یہ غیبت جو ہے بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی بیماری ہے. یہ ایک حاجی کے اندر بھی موجود ہے، ایک نمازی کے اندر بھی موجود ہے، ایک عالم کے اندر بھی موجود ہے، ایک جاہل کے اندر ہی موجود ہے، ایک ذمہ دار کے اندر ہی موجود ہے. چنانچہ دنیا کے ہر انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، خود اپنے آپ سے حساب لینا چاہیے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا مالک تمہارے زندگی کے بارے میں تم سے حساب پوچھے. اللہ اکبر. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود کرو اس سے پہلے کہ تم سے وہ حساب مانگے تمہارے زندگی کے بارے میں، تمہارے دن اور رات کے بارے میں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم بستر پر جاؤ تو کم سے کم 5 منٹ، ایک تھوڑی دیر کے لیے سارے دن کا حساب کیا کرو کہ میں نے آج کہاں تک جو ہے اسلام کو مانا، شریعت کو، احکام کو مانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاری، اور کہاں تک میں نے نافرمانیوں میں جو صبح سے شام تک گزاری. اپنا حساب کرنا چاہیے. جب انسان حساب کرتا ہے تو اس کی غلطی کیا ہے، اس کی اچھائی کیا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے. میں کسی دوسرے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ بتاؤ بھی میں اچھا ہوں یا خراب ہوں، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. اپنا حساب خود کرو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے اچھے ہیں یا کتنے برے ہیں. معزز سامعین، چنانچہ ہمیں غیبتوں سے بچنا چاہیے. ہم باتوں میں کب غیبت کے اندر چلے جاتے ہیں ہم کو پتہ نہیں چلتا. ایک تو غیبت خود کرنا ہے، دوسری کہیں غیبت چل رہی ہے، ہم اس غیبت کو لے جا کر اس تک پہنچانا ہے جس کی غیبت کی جا رہی ہے. اللہ اکبر. یہ بھی ایک طریقہ ہے غیبت کا. چنانچہ حسن بصری کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک مجلس میں خطبہ دیا. ان کے خطبہ کے بعد، خطبہ دے کے جانے کے بعد، مجلس ختم ہونے کے بعد وہ چلے گئے تو ایک شخص اٹھا، ان کے تعلق سے برا بھلا کہنے لگا کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ یہ کرتا ہے، فلاں چیز کرتا ہے، فلاں ایسا کام کرتا ہے، فلاں ویسے کام کرتا ہے. تو چنانچہ مجلس ختم ہوئی. پھر ان کے تعلق سے جو برائی بیان کی گئی تھی اس برائی کو لے کر ایک شخص حسن بصری کو وہ تمام باتیں بتا دیتا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد ایک شخص ہمارے درمیان کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر آپ کی برائی بیان کی. تو حسن بصری نے کہا دیکھو، حقیقت میں دشمن وہ نہیں ہے، حقیقت میں دشمن وہ نہیں ہے جتنا کہ تم ہو. اللہ اکبر. جتنا کہ تم ہو. ذرا سوچئے، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے.
حسن بصری نے کہا کہ میرا دشمن اتنا نہیں جتنا کہ تم ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مجھے تیر پھینکا، وہ مجھے آ کر چبھے لیکن وہ مجھ تک نہیں پہنچی. لیکن تم نے کیا کیا؟ اس تیر کو اٹھایا، میرے سینے تک پہنچایا. اس لیے کہ اتنے گنہگار وہ نہیں ہے جتنا کہ تم ہو. اس نے تیر پھینکا، تیر گر گئی نیچے، اس کی تیر ڈائریکٹ مجھ تک نہیں پہنچی، لیکن اس تیر کو اٹھا کر چبانے والا کون ہے؟ یہ بات بیان کرنے والا ہے، یہ بات لا کے مجھ کو بتانے والا ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے. لیکن آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، ہم اس کو پسند کرنے لگتے ہیں کہ یہ میرا خاص ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں کہیں بھی میرے باتیں ہوتی ہیں یہ مجھے آ کر بتاتا ہے. اللہ اکبر. ہماری سوچ میں، اسلاف کی سوچ میں کتنا بڑا فرق، زمین اور آسمان کا فرق ہے. اللہ اکبر. حسن بصری نے کہا کہ حقیقت میں دشمن میرے تم ہو، اس لیے کہ تم نے اس تیر کو اٹھا کر میرے سینے تک چبایا ہے، میرے سینے تک پہنچایا ہے. اگر ہم بھی ایسا عمل کریں گے، اگر ہماری بھی اگر ایسی سوچ ہے تو بتائیے کہ ہمارا کیا حال ہوگا. ان کی سوچ میں ہماری سوچ میں کتنا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم اس بندے کو شاباشی دیتے ہیں، ہم اس بندے کو انعام دیتے ہیں، ہم اس بندے کو پیسے روپے دیتے ہیں کہ واقعی تو میرا وفادار ہے، جہاں کہیں بھی میری بات چلتی ہے تو مجھے لا کر پہنچاتا ہے، واقعی میرا بہت وفادار ہے، میرا خاص ہے. لیکن حسن بصری نے کہا کہ تو دشمن ہے. اللہ اکبر. پھر اگلے دن صبح کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اگلے دن صبح حسن بصری اس شخص کے پاس، اس شخص کے گھر جاتے ہیں جس نے ان کے جانے کے بعد ان کی غیبت کی تھی، ان کے بارے میں برا بھلا کہا تھا. اس شخص کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. کہتے ہیں کون؟ کہتے ہیں کہ میں حسن بصری ہوں. وہ اندر سے وہ انسان ہکا بھکا رہ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ آج میری خیر نہیں. حسن بصری اتنی صبح آ گئے ہیں، ہو سکتا ہے میری بات ان تک پہنچ گئی ہے، میں نے ان کے تعلق سے جو برائی کی ہے، جو برائی لوگوں کے سامنے جو پھیلایا ہے، بدگمانیاں پھیلایا ہے، وہ ان تک ہو سکتا ہے پہنچ گئی ہے. آج میری خیر نہیں. وہ ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولتے ہیں. وہ شخص ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولتا ہے. جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے وہ دیکھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے. وہ دیکھتا ہے حسن بصری بڑے مسکرائے ہوئے انداز میں کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں کھجور لیے ہوئے کھڑے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی میرا تحفہ قبول کر لو. وہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیا عجیب معاملہ ہے، میں نے تو حسن بصری کی برائی کی تھی، وہ مجھے تحفے میں کھجوریں لا کر دے رہے ہیں. کیا آج ہم ایسا کریں گے؟ ہم صبح اٹھتے ہی اس کے گھر جائیں گے اس کے دانت اور منہ توڑنے کے لیے. یہ ہمارے اخلاق ہیں. وہ حسن بصری کے اخلاق تھے، وہ ہمارے اسلاف کے اخلاق تھے، وہ علم والوں کے اخلاق تھے. ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے. ہاتھوں میں کھجور ہیں، دیکھ کے اس شخص کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے. کہتے ہیں کیا ماجرا ہے کہ کس بنا پر، کس وجہ سے مجھے آپ تحفے میں دے رہے ہو؟ بڑا پیارا جملہ حسن بصری رحمہ کہتے ہیں کہ دیکھو کل تم نے میرے جانے کے بعد میری غیبت کی، مجھے اس کا علم ہوا، لیکن کیا تم کو معلوم ہے کہ غیبت جس کی جاتی ہے اس کو بدلے میں کیا ملے گا؟ اس کو بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا دینے والا ہے؟ سنو، اگر تم کو معلوم نہیں تو حسن بصری کہتے ہیں کہ جس شخص کی غیبت کی جائے گی اور جو کرنے والا شخص ہے اس کی نیکیاں اٹھا کر جس کی غیبت کی گئی اس کو دیے جائیں گے. جب تمہارے اتنی قیمتی نیکیاں مجھے دے رہے ہو، کیا میں تم کو یہ حقیر سا تحفہ بھی نہیں دے سکتا؟ اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ؟ کیا تم مجھے اپنے قیمتی نیکیاں دے رہے ہو؟ کیا قیمتی نیکیوں کے بدلے میں کیا میں یہ حقیر سا تحفہ بھی نہیں دے سکتا کہ قبول کر لو؟ اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے.
لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ کوئی ہمارے بارے میں 2 جملے برے کہہ دے تو ہم 100 جملے کہیں گے، 100 دن اس کی برائی کرتے ہوئے پھریں گے، یہاں تک کہ ساری زندگی، جب تک ہماری جان میں جان باقی ہے ساری زندگی ہم کہتے پھریں گے کہ وہ ایسا ہے، وہ فلاں کرتا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں کام کرتا ہے، فلاں جو ہے اس کا معاملہ ہے، فلاں اس کے کنیکشن ہیں، فلاں اس کے جو ہے برائیاں ہیں، ساری زندگی یہاں تک کہ ہماری جسم سے ہماری روح نکل جائے گی لیکن اس کی برائی ہم بند نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، اس واقعے سے ہمیں جو ہے سبق لینا چاہیے، اس واقعے سے ہمیں جو ہے نصیحت لینی چاہیے۔ اگر یہ معاملہ جس طریقے سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اگر وہی معاملہ ہم اپنے غیبت کرنے والوں کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی زندگی سے وہ بھی غیبت کرنا چھوڑ دے گا، ختم ہو جائے گی، اس کی بیماری ختم ہو جائے گی، اس کا گناہ ختم ہو جائے گا، اور ہمارے اندر ہم نے جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کر اگر معافی مانگیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمارے نیکیاں ضائع ہونے سے بچ جائیں گی۔ ہم نے اب تک جان کر یا انجانے میں جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کر معافی مانگیں یا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ لیکن یہ سننے کے بعد اگر اس کے باوجود بھی اگر ہماری غیبتیں جیسے کہ تیسے ویسی رہ گئی ہمارے اندر یہ برائی، غیبت کی برائی، غیبت کی بیماری، تو قیامت کے دن ہم اپنی نیکیاں، اپنی قیمتی نیکیاں جو قابل قبول نیکیاں ہیں، وہ نیکیاں کو جس کے بارے میں غیبت کی جا رہی ہیں ان کو دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہم احفظنا من، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبتوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی تمام برائیاں ہیں، جو بڑے برائیاں ہیں، چھوٹے برائیاں ہیں، بڑے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، ان تمام گناہوں سے، برائیوں سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام امت مسلمہ کی جو حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔